انسانی دماغ اوور ویلم ہو جاتا ہے اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ کیوں یہ سب کچھ کر رہا تھا. وہ یہ سوچ رہا تھا کہ آج کیا کرنا ہے یا آج کیا نہیں کر سکا, اور وہ موٹیویٹ اور ڈی موٹیویٹ رہتا ہے. So let me just start with the vision. We have a very clear and very simple vision. نبی علیہ السلام خطبہ حجۃ الوداع کے اوپر جو ویژن پوری امت کو دے کے گئے ہیں, we are trying to live up to that vision, کہ وہ پیغام جو کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے تھرو ہم تک پہنچایا اس کو پوری دنیا تک پہنچانا ہے. Simple. That's a one-line vision. But it is the vision that most of the Muslims, most of the world can understand کہ مسلمان اصل میں کیا کیا رہے ہیں دنیا سے. ایک دن ایسا آئے انویژن کریں کہ دنیا پوری کو وہ ایگزیکٹ کرسپ کلیئرٹی کے ساتھ اسلام کا پرپس پتہ ہو اور مسلمانوں کو میجر کر رہے ہوں اور مسلمان اس میجر کے اوپر پورے اتر رہے ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتنا بڑا فریضہ دیا. There is a vision that we should all have in our minds, کہ پوری دنیا کو ہم نے اسلام کا ایک ایسا ماڈل بنا کے دینا ہے, اپنے اندر اپنے ذہنوں کے تھرو, اپنے الفاظ کے تھرو لوگوں کے ذہنوں میں اس کا جو ہے نا انتقال کرنا ہے کہ آپ دنیا میں ہم لوگ کیوں آئے ہوئے ہیں, ہم چاہتے کیا ہیں, کیوں اسلام is the only real solution, the only and real solution towards the solving the bigger problems of the world and individual problems of everybody. میرے سامنے شاہ فرمایا آپ صحابہ سے اپنے اس خطبے میں کہ پھیل جاؤ دنیا میں اور پہنچا دو یہ پیغام کہ اشہد لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے. تم پہ آج دین مکمل ہو گیا. اس سسٹم کو کیسے امپلیمنٹ کر کے دکھایا میں نے, اب تم دنیا میں اس کی ایلوکوینٹ ٹرانسلیشن کرو. اور نبی صاحب نے ساتھ ساتھ ارشاد فرمایا کہ دو کام ہوں گے اگر تم نے کیا. ایک کہ جو سننے والا ہوگا وہ اپنے اپنے کلچر میں, اپنی اپنی اپ برنگنگ بیک گراؤنڈ سے, اپنے اپنے ماحول سے, خاص علم کے مجبوراً اپنے علم کے کسی ایک سطح پہ پہنچا ہوگا تاکہ وہ سروائیو کر سکے. وہ بھی ایک اللہ کی دی ہوئی فطرت کو پریکٹس کرتے ہوئے سوالوں کی کھوج میں ہوگا اور اپنے علم کے تھرو ان سوالوں کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا. تو جس بھی لیول پہ پہنچے گا, جب تم اس کو میرا پیغام پہنچاؤ گے تو وہ اپنے علم کے تھرو, اپنی اس فراست کے تھرو, جس طریقے سے بھی اس نے پالش کی ہوئی ہے, وہ جس اینگل سے دیکھے گا اس اینگل سے تم نہیں دیکھ رہے ہوگے, بیکاز ہر انسان اپنے کلچر کے تھرو, اپنے ماحول کے تھرو, اپنے بیک گراؤنڈ کے تھرو, اپنی یونیک سائیکالوجی کے تھرو ایک ہی چیز کو دیکھتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ سننے والا جس کو تم سناؤ گے یہ پیغام تم سے بہتر طریقے سے بھی سمجھ سکتا ہے کہ جس طریقے سے تم مجھ سے سمجھو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جس مرضی اینگل سے دیکھیں اپنی یونیک آئیڈینٹی کو مینٹین رکھتے ہوئے اس کی انڈیویجول ایوولوشنری پکچر دیتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک سائنسدان ناروے میں سائنس کا اسٹوڈنٹ سمجھ لیں, سائنسدان تو چلیں آگے کی چیز ہے, وہ ایک اپنے اینگل سے کائنات کو کب سے دیکھ رہا ہے, سوال اس کے ذہن میں آتے ہیں, یوتھ ہے, اگر بڑی عمر کا بندہ ہے تو کافی علم حاصل کر چکا ہے, ان سوالوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے جو اس کے ذہن میں آتے رہے, ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے گفٹ میں, اور اس کے لحاظ سے وہ اپنی ترقی پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں اس طرف اس پروگرس کو لے کے آؤں کہ جس میں ہم بڑے مسائل کا حل کر سکیں. اور وہ اس سائنس کی پرسپیکٹو سے ہی دنیا کو میجر کرتا ہے, کائنات کو میجر کرتا ہے, اپنے آپ کو میجر کرتا ہے, دنیا کو درس بھی اسی بات کے دیتا ہے وہ علم کی طرف آؤ. جب اس کو اللہ کی کتاب اور اللہ کا پیغام پہنچے گا اور جب وہ واقعی میں اس ایلوکوینٹ کا مطلب ہوتا ہے بہترین ترسیل کی جائے گی اس پیغام کی, اس کے سامنے انتہائی لاجیکل, انتہائی اٹریکٹیو, انتہائی سمپل کر کے اس کو بتایا جائے گا, تو وہ جب اپنی اس سائنس کی لینس سے اس کو دیکھے گا تو اس کو قرآن پاک میں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرہ میں, اسلام کے سسٹم میں, سوشیولوجیکل, پولیٹیکل, ایون ایموشنل تمام تر گینز ملیں گے انڈیویجول اور گروپ لیول کے اوپر. وہ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھے گا, بیکاز ہر بندہ تو سائنس کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوتا. جو اس کو پیغام دے رہا ہوگا اس کے لیے سائنس کے اسٹوڈنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے اسلام کا اسٹوڈنٹ ہونے کی ضرورت ہے. کوئی بندہ نفسیات کا ماہر ہے, کوئی بایولوجی کا ماہر ہے, کوئی سوشل سائنسز کا ماہر ہے, کوئی حکمت کا ماہر ہے, کوئی سیاسی بصیرت بہت زیادہ بہتر طریقے سے اچیو کر چکا ہے, دنیا کو دیکھنے کا نظریہ اس کا بہت اچھا بن چکا ہے, دنیا کے معاملات کے اندر بہت اچھے طریقے سے فہم اس نے حاصل کیا ہے. اس تک جائے مسلمان ایلوکوینٹلی ایک
اپنا میسج پہنچائے گا تو وہ جس طریقے سے پولیٹیکل سلوشن نکالے گا وہ اور بھی بہتر ہوں گے، کیونکہ جب وہ اس کے پاس وہ والی چابی مل جائے گی جس تالے کو کب سے کھولنے کی کوشش کر رہا ہے، تو تب وہ اسلام کی بہتر اور بھی بہتر خدمت کر سکے گا۔ اس طریقے سے دنیا میں یہ والے سارے کے سارے معاملے کی ترسیل ہوگی، تب کہیں جا کے اسلام جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ اسلام کو صحیح ریپرزینٹ کر سکے گا۔ سو یہ اس حدیث کا مطلب پہلا پوائنٹ یہ ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ نبی اسلام نے اسی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ یہ لوگوں تک پہنچانا، پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ سننے والا بہتر طریقے سے سمجھ لے گا، اس سے بھی بہتر کہ جس طریقے سے تم سمجھے ہو۔ اور اس کے بعد کیا کہا نبی اسلام نے، اسی کے ساتھ اپینڈیج کیا لگائی کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے والا نہ بن جانا۔ یہ فوراً بعد یہ والی بات کیوں کی کہ بھئی یہ نہ ہو کہ تم یہ سمجھو کہ جو مجھے سمجھ آیا ہے تو دوسرے کو نہیں سمجھ آیا تو وہ کافر ہے۔ جس طریقے سے میں سمجھاؤں صرف وہی طریقہ ہے سمجھنے کا، جس طریقے سے میرے بڑے بوئے کیا کہے ہیں اس کے علاوہ جو کچھ بھی کہے گا وہ غیر اسلامی ہے۔ لوگ اسلام، قرآن اور حدیث کو ہی ری انٹرپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اچھی نیت سے کر رہے ہوتے ہیں، اپنی لینز لگائی ہوتی ہے انہوں نے، جو بھی ان کے پاس سائنس کی ہے یا سیاست کی ہے یا سوسیالوجی کی ہے یا سائیکالوجی کی ہے، حکمت کی ہے، جو اپنے عمر کے تھرو کھاد کا پانی پی کے لوگ حاصل کرتے ہیں، وہ الاؤنس اللہ تعالیٰ کے نبی اسلام نے دی کہ ان لوگوں کو الاؤ کرو اسلام میں آنا۔ یہ اپنے اپنے ورژن سے اللہ کی کتاب کو دیکھیں، میری حدیث کو دیکھیں، تو یہ تمہیں اپنے ورژن کی جب ٹرانسلیشن کر کے دیں گے تو تمہارا بھی آئی کیو بڑھے گا، ان کا بھی آئی کیو بڑھے گا۔ یہ مطلب تھا اس حدیث کا، جو سیلف ایکسپلینیٹری مطلب ہے۔ ورنہ آپ خود سوچیں کہ اس حدیث میں یہ والی بات اکٹھی کرنے کا آپ کے ذہن میں کیا جواز بنتا ہے کہ لوگوں کو پہنچا دو یہ پیغام کہ سننے والا تم سے بھی بہتر سمجھ جائے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا تھا، اور لوگوں کی گردنیں مارنے والا نہ بن جانا۔ یہ دونوں چیزیں ایک ہی مطلب رکھتی ہیں، ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں۔ سو اٹس a very simple instruction of our Prophet sallallahu alaihi wasallam that we are trying to follow. Very simple instruction, the last instruction, an instruction which was given directly to us, about us, for us. That is the instruction جو کہ ہم نے آئی ایم ایس کے ویژن میں ڈالی۔ That is the purpose of a Muslim. کوئی راکٹ سائنس پرپز نہیں ہمارا پرپز ہے اشہد اللہ کے تھرو گواہی دینا کہ اسلام کیوں بہترین سسٹم ہے، اسلام کیوں واحد سسٹم ہے، اسلام کیوں ایک ایسا سلوشن ہے کہ جس کے تھرو آپ کے مسائل کا حل ہے، چاہے وہ آپ گلوبل پالیٹکس کریں یا ڈومیسٹک ڈسٹربنسز کو اسٹیبلائز کر رہے ہیں، اسلام واحد حل ہے، انڈیویجول کے مسائل ہوں یا گروپ کے مسائل۔ یہ گواہی دینے کے لیے، یہ شہادت دینے کے لیے ہم اتنی ایکسپرٹیز لے کے آئیں جو کہ ٹیکنیکل لیول کے اوپر فراست رکھتی ہوں، گلوبل جیو پولیٹیکل مسائل کو سمجھتے ہوں ہم، جو کہ ہماری ایک میجر کیٹیگری ہے جس کے اندر آپ نے سوال لینے ہیں لوگوں سے، لوگ پوچھیں گے کہ کیسے مسئلے، کیا مسائل ہیں جن کا حل کرنا ہے، ان کی لسٹ بتاؤ جو اس وقت دنیا میں، جو آگے کے 100 سالوں کے لیے دنیا میں آنے۔ آپ سب لوگ جو آئی ایم ایس کا حصہ ہیں وہ اس کی ٹریننگ لے رہے ہوں کہ وہ بہترین طریقے سے بتا سکیں، اتنے بہترین طریقے سے کہ کوئی پروفیسر آپ کے سامنے اپنی چمک نہ دکھا سکے، بلکہ وہ اور خوش ہو جائے کہ یہ تو میرا، تم نے آئی کیو بڑھا دیا، احسان مند ہو جائے کہ جس طریقے سے تم نے سمجھایا ہے اس طریقے سے مجھے وہ والے مسائل کے حل بھی پتہ ہیں جو تم نے اور میں نے ابھی سوچے بھی نہیں ہیں، جو کہ آگے آنے۔ اتنے سمپل طریقے سے جو چیز آپ کو صحیح طریقے سے آتی ہے اس کو آپ سمپل طریقے سے سمجھا سکتے ہیں، اور یہی سمپل ترین مطلب ہے حدیث کا۔ This is what IMS is. This is what we are trying to achieve, and this is the purpose of every Muslim. Our kids، ہمارے بچوں نے اگلے 100 سال دیکھنے، ہم نے نہیں دیکھنے، ان کے بچوں نے اس سے اگلے 100 سال دیکھنے۔ It's a 100-year plan۔ اس 100 سالوں کے اندر ہم نے اگلی نسلوں تک کس طریقے سے، کن کیٹیگریز کے اندر اسکل اور ایکسپرٹیز لی ہے۔ اگر ہم اسکلفل نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، کوئی نقصان نہیں کریں گے ہم کسی کا، ہم اسپیکٹیٹر نہیں بنیں گے، پھر بھی ہم میسنجرز بنیں گے، میسج کو ایکسپرٹ سے لیں گے اور ان لوگوں تک پہنچائیں گے کہ جن لوگوں کو مسائل ہیں۔ دیٹس دا فرسٹ اسٹیپ۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ سر مجھے تو پالیٹکس کا نہیں پتا، مجھے اسرائیل فلسطین کے مسئلے کا نہیں پتا، مجھے کیا پتا اسلام اوور آل دین
کس طریقے سے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرتا ہے، باقی کے ادیان کے ساتھ کس طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو کاؤنٹر کرنا ہے. میں تو ایک ہاؤس وائف ہوں یا میں 18 سال کا لڑکا ہوں، میں ابھی خود پڑھائی کر رہا ہوں، کوئی بات نہیں. یو آر اے ویسل، یو آر ایز امپورٹنٹ ایز دوز ایکسپرٹس. آپ بس پیغام رساں ویسل بنے، پیغام پکڑیں جہاں سے ایکسپرٹس نے آپ کو کنونس کیا ہے، اور آگے پہنچائیں جن لوگوں کو آپ نے کنونس کرنا ہے، انسپائر کرنا ہے، اپروچ کرنا ہے، کلسٹر بنانا ہے. دیٹ از دا مشن. اور ویژن از ویری کلیئر کہ پوری دنیا کو شہادت مل جائے، پوری دنیا کو ہمارے تھرو، کہ اسلام واحد حل کیوں ہے، اسلام کیوں ضروری ہے آپ کے لیے. یاد رکھیے گا، میں اس نیگیٹو سائیکالوجی میں نہیں ہوں کہ میں بس حجت تمام کر دوں. میں اس پازیٹیو سائیکالوجی کا مسلمان ہوں کہ یہ کر کے دکھانا ہے ہم نے تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے. لوگوں کو خبریں دے کے نکلنا نہیں ہم نے. وی نیڈ ٹو انسپائر دیم، وی نیڈ ٹو ہولڈ آن ٹو دیم. وی ناٹ گوئنگ ٹو، زبردستی نہیں کریں گے ہم، مگر انٹلیکچوئل ڈگنگ کرتے رہیں گے ہم، ان کو سوچنے میں مجبور کرتے رہیں گے ہم. ڈنڈے کے زور پہ مسلمان نہیں کرنا ہم نے. لا اکراہ فی الدین، یہ ہے مسلمان کا مقصد، کہ لوگوں کے سامنے وہ والی اپیل کریٹ کر دی جائے کہ اگر کوئی انٹلیکچوئل ٹریننگ ہوتی ہے تو وہ قرآن کر کے دیتا ہے. کن کی کر کے دیتا ہے؟ جو بھی قرآن پڑھنا چاہتا ہے. دس از اے پرابلم دیٹ دا ہول مسلم اما از فیسنگ. ہر انسان مسلمان اس وقت، ہر مسلمان ایک ہی پرابلم کا سامنا کر رہا ہے. پہلے تو جو غیر مسلم ہیں ان کی پرابلم سمجھ لیں. ان کی پرابلم یہ ہے کہ وہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں بیچارے، ٹیلیسکوپ بھی لگاتے ہیں، مائکروسکوپ بھی لگاتے ہیں، دونوں اسکوپس لگائی ہوئی ہیں کہ ہمیں کوئی آنسر دے کہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. جن کے پاس آنسر، جس کتاب میں آنسر ہے، اس کتاب کے فالوورز خود اس کتاب کے رستے میں آ گئے ہیں. ان اچھی نیت والے طالب علموں کے راستے میں ہم خود کھڑے ہیں. کیونکہ جب وہ کہتا ہے کہ کوئی تو کتاب ہوگی، اگر یہ سارا نظام کوئی ایک ذات چلا رہی ہے تو اس ذات نے کچھ تو لکھ کے دیا ہوگا، یا نہیں لکھ کے دیا. چلیں ہم خود نکالنے کی سولوشن کرتے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جن کے پاس یہ کتاب ہے، مگر جب ہم منہ کھولتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے، اس ذات جس ذات نے یہ بنائی ہے یہ ساری کائنات، اس کی کتاب ہے ہمارے پاس، تو وہ کہتا ہے آپ تم لوگوں کی بات کیسے میں مان لوں؟ تمہاری باقی کی کسی بات میں تو کوئی کمپٹنس ہے نہیں، اس بات میں کیسے مان لوں؟ کریڈیبلٹی زیرو ہے تمہاری. ہم وہ جھوٹے ہیں جن کے پاس سب سے سچی کتاب ہے. بس یہ یاد رکھیے گا. تو کتاب جتنی بڑی سچی ہو، اس کا گواہ اگر جھوٹا ہو تو اس کتاب کے سچ کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا باقی لوگوں پہ، جن لوگوں کو وہ سچ چاہیے، وہ حق چاہیے. سو اٹ از اے پرابلم دیٹ یو اینڈ آئی ول ہیو ٹو سالو. ہمارے اندر یہ ہمت ہونی چاہیے. آئی ایم ایس کی ایک ہی ریکوائرمنٹ ہے، مجھے کوئی سی وی نہیں چاہیے، کوئی پیسے نہیں چاہیے، کوئی جاب نہیں چاہیے، کوئی ایکسپیرینس نہیں چاہیے آپ کا. مجھے بس یہ ہمت چاہیے، یہ ریکوائرمنٹ ہے. آپ کی سی وی چاہیے تو اس پہ ایک چیز لکھی ہو کہ ہاں میں ہمت رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں کہ میں مان لوں کہ مسئلہ ہے. یہ ہمت ہے میرے اندر. یہ مان لوں کہ ہاں یہی مقصد ہے. دنیا میں پیغام پہنچانے آئے تھے ہم، دنیا کو بتانے آئے تھے ہم، بہترین طریقے سے بتانے آئے تھے. خالی بتانے نہیں، خالی جتانے نہیں، خالی سنانے نہیں، خالی آواز لگانے نہیں. لوگوں کو انسپائر کرنے آئے تھے کہ کمپیٹنٹلی ہم رب الکائنات کو، اللہ عز و جل کو ریپرزینٹ کریں گے ادھر. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اے ایمان والو، اللہ کے مددگار بن جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. سوچیں ذرا، یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے تھرو بتایا ہمیں. کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین، من کیسے کہ حضرت عیسیٰ نے کہا اپنے حواریوں سے، من انصاری الی اللہ، کہ کون ہے جو اللہ کی طرف آئے، اٹھائے بیڑا یہ والا. تو حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اس مشن کو آگے لے کے چلیں گے. کیا ہوا ان کے ساتھ؟ ان 11 حواریوں کے ساتھ کیا ہوا ہم سب کو پتہ ہے. ان کے اس مشن کے اور ہم سب کے بیچ میں کون آ گیا؟ انکمپیٹنٹ لوگ آ گئے. توڑ مروڑ کے پتہ نہیں کیا بنا دیا حضرت عیسیٰ کے اس پیغام کا. سو یہ واقعہ دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے، ہم سمجھ ہی نہیں رہے. یقیناً یہ موسیٰ کے ساتھ بھی کیا. یشوع بن نون نے جب قوم سنبھالی موسیٰ اور ہارون کے بعد،
آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ تو رعایت کا مشن آگے نہیں پہنچانا تھا؟ اللہ تعالیٰ تو ایک ہی وعدہ لیتے ہیں انسان سے. یہودیوں سے اللہ تعالیٰ نے یہی کہا، قرآن پاک میں کہا، ہمیں بتایا کہ پوچھو تو صحیح ان سے، یہ کہتے ہیں نا وعدہ کیا ہوا ہے، کووننٹ ہے. ہاں پوچھو تو صحیح کیا وعدہ لیا تھا، بتائیں گے تمہیں کیا وعدہ لیا تھا، مگر کوئی اور ہی ورژن سنائیں گے تمہیں، کیونکہ ان کے ان لوگوں کے جن کے ساتھ میں نے وعدہ لیا تھا اور ان لوگوں کے جو تمہارے ساتھ بات کر رہے ہیں، ان کے بیچ میں ایک خاص قسم کی نسلیں گزری ہیں. انہوں نے وہ وعدے کی ورژن ہی بدل دی، انہوں نے اس وعدے کو اچیومنٹ بنا لیا، حالانکہ وہ رسپانسبلٹی تھی، کوئی اچیومنٹ نہیں ہے. اچیومنٹ تو آخرت میں ملنی ہے اگر تم نے وہ کام کر دیا تو. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں نہیں بتایا، ہم سے نہیں کہا کہ ان سے پوچھو نا کون سا وعدہ کیا تھا، یاد کرو نا. انہوں نے اس وعدے کی وہ ورژن بنائی جیسے کوئی تخت مل گیا ان کو، پہاڑ ملا تھا، بوجھ کا پہاڑ ملا تھا. وہ وعدہ یہ تھا کہ پہنچاؤ گے. کیا کیا انہوں نے؟ جو مسلمان کر رہے ہیں اس وقت، یہودیوں نے وہی کیا کہ جو مسیحا آئے گا تب کہیں جا کے سسٹم نافذ ہوگا. مسیحا کا ویٹ کریں گے، ہمارا کام ہے یہودی بھرنا اسرائیل میں، بس وہ آئے گا مسیحا آگے بھرے. پوری دنیا میں اسلام جو یہودیت کا پیغام جو اللہ کا پیغام ہے وہ مسیحا نے آگے کرنا ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے. یہ دیکھیں کیا کیا انہوں نے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، مسیحا آگے کرے گا. ٹھیک ہے، آپ نے اپنے اوپر سے وعدہ اتروا لیا ہے، مسیحا کے سر پہ ڈال دیا ہے. خود اپنے آپ کو چوزن ونس کہتے ہیں، چوزن کس چیز کے لیے یہ نہیں بتاتے. چوزن ون فار واٹ، کیا بتا رہے ہیں آگے ان کے بزرگان، ان کے علماء؟ وی آر چوزن ون فار، اللہ کی چہیتی قوم ہے. اچھا چوزن فار واٹ؟ کون سا تمہارا نخرہ پورا کیا اللہ نے، ہمیں بھی بتاؤ. چوزن فار واٹ؟ چوزن فار جنہ. اچھا تو دنیا میں جو مرضی کرتے رہو، چوزن ون ہو گیا، اس کا یہ مطلب ہے جو مرضی کرتے رہو، مطلب تو یہی بنتا ہے. پوری قوم ایروگینٹ کر کے رکھ دی انہوں نے. بالکل یہی کام نصارہ نے، انصار اللہ، کہ بن جا مددگار. کون ہے جو اللہ کا مددگار بنے؟ تو حواریوں نے کہا ہم بنیں گے، نحن انصار اللہ، فآمن الطائفۃ من بنی اسرائیل وکفر الطائفہ. دو دفعہ ریپیٹ ہو رہی ہے، ایک ہی فلم دو دفعہ ریپیٹ ہو رہی ہے. سوچیں ذرا، کاش کے دو دفعہ ریپیٹ ہوتی. تیسری دفعہ اس کا ورژن دیکھو کتنا خوبصورت نکلے گا. قرآن کی فکر نہ کرو، تمہارا کام ہی نہیں ہے قرآن کی فکر کرنا، کیونکہ اپنی کتابوں کی فکر کرتے کرتے اوور تھنک کر گئی پچھلی دو قومیں، کتاب ہی بدل دی. بنی اسرائیل نے بھی یہی کیا، اپنی کتاب ہی بدل دی کہ نہیں ہمارا ورژن ایسا کرتے ہیں، کتاب میں ہی لکھ دیتے ہیں، جو سمجھ آئی تھی اس کو کتاب بنا دیا. انجیل ایگزیکٹ سیم بیماری کا شکار ہے انجیل. پال کا ورژن آف کرسچینٹی ہے، جو اس کو سمجھ آیا اس نے اللہ کے نام کے اوپر کتاب میں ڈال دیا. بنی اسرائیل نے بھی یہ کیا. 1,46,000، 1,46,000. قرآن کی کتنی آیتیں ہیں؟ 6,000 کچھ. تالمود کے اندر 1,46,000 آیتوں کی انہوں نے کیا لکھی ہے؟ اپنا ورژن لکھا ہے انہوں نے، کہ ہمیں یہ سمجھ آیا ہے. کرنٹ بائبل ایک بھی آیت اللہ کی نہیں. کسی بھی پوچھے، پال کی کتاب، جان کی کتاب، مارک کی کتاب، لوک کی کتاب، میتھیو کی کتاب، اور اللہ کی کتاب کدھر ہے؟ ہمیں یہ سمجھ آیا جی، ہمارا ورژن. اس لیے نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ کام آپ اس سٹریس میں نہ آ جانا مسلمانوں، یہ تمہارا ورژن ہمارا ورژن، اس کا ورژن اس کا ورژن نہیں چلے گا. قرآن صرف اللہ کا ورژن، اس کو نہیں بدلنے دیں گے. اب تمہارا کام ہے ذہنوں کی ٹریننگ کرنا. قرآن اپنا ورژن خود
اس کے اندر ریپروڈیوس کرے گا، فکر نہیں کرو، تمہیں اس کے اندر جو انٹرپریٹیشن ملے گی اس بندے کے تھرو، اس کے علم کے تھرو. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں میری نشانیاں دیکھ، نہیں سمجھ آئی، ان کے پاس جا جو علم رکھتے ہیں. قرآن کی آیتیں سنا رہا ہوں، ان کے پاس جاؤ جو علم رکھتے ہیں. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ بہرحال یہ ریکارڈنگ تو ہو رہی ہے. So this is the mission of IMS, to make sure everybody gets the Quran, understands the Quran, everybody understands solving the bigger problems. اگر آپ پرابلم سالورز نہیں ہیں کوئی بات نہیں، آپ پلیز سالورز کے ورژنز پرابلم شدہ لوگوں تک پہنچا دیں، ہم آپ کو دیتے رہیں گے ساتھ ساتھ. ایک کام بس آپ نے نہیں کرنا اس ورژن، اس موقع کے اوپر ایک کام نہیں کرنا، آپ نے بے صبرا نہیں ہونا. اٹس اے ویری بگ موومنٹ اللہ کی طرف سے. بہت لوگوں نے والنٹیئر کیے ایسے ایسے ملکوں سے کہ جن ملکوں سے ایکسپیکٹیشن نہیں تھی. سینٹ افریقہ کے لوگوں سے مسلمانوں نے جوائن کیا ہے، فیجی کے مسلمانوں نے جوائن کیا ہے. یو سی دس از لٹرلی برازیل کے مسلمان ہمارے ساتھ اس وقت IMS میں. دنیا کے چاروں کونے پکڑ لیے ہیں اللہ تعالیٰ کے. ہاں تکے نہیں، یاد رکھیے، ایسے نہیں کوئی چیز انسانوں تک پہنچائی جاتی. Canadian Muslims, Russian Muslims, English Muslims, African Muslims, Australian Muslims, South American Muslims, European Muslims, and Arabian Muslims, all are coming in together. This is not a small matter. اتنے بڑے قرے کے ہر کونے سے اللہ تعالیٰ نے لوگ کنیکٹ کر دیے. اب ہمارا کام ہے ان کونوں کے اندر کلسٹرز بنانا. کلسٹر کسے کہتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس کو نہیں سمجھ آتی. آپ کے موبائل کے اندر پہلے سے اتنے سارے کلسٹرز بنے ہوئے ہیں، آپ سے زیادہ ٹرینڈ. کسی کلسٹر کا نام ہے امیڈیٹ فیملی، کسی کلسٹر کا نام ہے کلاس فیلوز، کسی کلسٹر کا نام ہے ورک کالیگز. ہر بندے کے پاس ہے، چاہے وہ واٹس ایپ پہ ہے چاہے فیس بک گروپ پہ ہے. آپ کے پاس پہلے سے ہی انفلوئنس کے کلسٹرز ہیں. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس چیز کے اوپر انفلوئنس ہو رہے ہیں یا کر رہے ہیں. اس دفعہ ہونے کی بجائے کرنے کا مشن لیا ہم نے. اس دفعہ آپ نے اپنی مرضی سے اپنے ذہن کی طاقت لگاتے ہوئے ان لوگوں کو ان چیزوں کے اوپر سن کے ڈسکس کروانا ہے اپنے پاس کہ ڈسکس کرتے ہیں پرابلمز. لیٹس ٹاک اباؤٹ دا پرابلمز ناؤ. بہت ہو گئی انٹرٹینمنٹ، ہر بات پہ فلم مووی ڈسکس کرنا، فلم ایکٹر ایکٹر سے ڈسکس کرنا، کوکنگ کے 1,00,000 چینل، فوڈیز کے 10 کروڑ چینلز، جو مرضی کرتے رہیں ساتھ. مگر آپ کی طرف سے لوگوں کا پتہ ہو کہ یہ بھائی کہ جب بات ہوتی ہے یہ پرابلمز کے اوپر سلوشنز کی باتیں کرنا شروع ہو گیا یا ہو گئی. asking the questions، جب سوال موقع ملتا ہے یہ سوال کرتی ہے یا کرتا ہے کہ مجھے بڑے مسئلے بتائیں جو کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام سے سالو نہیں ہو سکتا. مجھے وہ والے مسئلے بتائیں جو آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ سالو نہیں کر سکتے، میں سلوشن بتاتی ہوں اس کا. اگر آپ کو سولوشن نہیں سمجھ آتا تو میں سمجھاتی ہوں، نہیں میں سمجھا سکتی تو میں ایک ایسے بندے کے تو سمجھاتی ہوں کہ جس نے مجھے سمجھایا. وی آر ناٹ کریٹنگ اسٹوڈنٹس، یاد رکھیے گا، وی آر کریٹنگ ٹیچرس. آپ جب اگلے بندے کو پوری طریقے سے انسپائر اور کنونس اینڈ ایسپائر کروائیں گے وہ آگے سے سمجھانے والا بن جائے گا، سمجھنے والا نہیں بنے گا. خالی ٹائم لگے گا، آف کورس ٹائم لگے گا، بالکل ٹائم لگے گا، کسی شک میں مت رہیے گا. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا جب نماز تمہیں پتا ہے کہ تکبیر اولا نکل رہی ہے، تم جماعت کے لیے جا رہے ہو، تو گھوڑوں کی طرح مت جایا کرو مسجد. میں بہت ہی چھوٹا تھا جب میں نے یہ حدیث میرے ٹیچر نے مجھے سنائی، تو میں نے ان سے کہا کہ جماعت اگر مس ہو رہی ہو تو پھر جلدی کا جواز نہیں بنتا. سوچیں جلدی سے بھاگ کے میں جاؤں مسجد. تو میرے استاد نے کہا کہ جتنے بھی جواز ہیں نا
وہ سارے کے سارے 5 منٹ کے لیے اپنی سوچ میں ڈال، کھدائی کر، تجھے سمجھ آ جائے گی اس حدیث کی طاقت کیا ہے. میں نے سوچا پھر کروں گا تو نماز کی تیاری پہلے سے شروع کیا کروں گا کہ میں نے بھاگنا نہیں ہے. ڈسپلن بنا رہی ہے حدیث. آپ کو سٹرکچر کرتی ہے کہ بھاگنا نہیں ہے بھائی، گھوڑوں کی طرح بھاگ کے مسجد میں نہ جاؤ. کیوں؟ آپ کی نیچرل سائیکالوجی کو اسٹیڈینس کے اوپر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ بالکل اطمینان اور کمپوزر میں رہو. کوئی چیز جلدی میں نہیں، جلدی میں جو کام کرو گے خراب کرو گے. تو میں مزید جلدی میں جا رہا ہوں، یہاں پہ خرابی ہو رہی ہے. نہیں نہیں نہیں، جو تم اس سے پہلے پروکریسٹینیشن کر رہے تھے نا نماز کی جماعت پکڑنے کی، جو اس سے پہلے ڈیلے کر رہے تھے، وہ ختم کرو گے تو باقی کے کاموں میں کمپوزر آئے گا. تو اس کام کو جو کہ جماعت ہے، اس کی وجہ سے آپ کی باقی کی ڈیلی روٹین میں کمپوزر آ رہا ہے. اتنی گہری ٹریننگ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین کو خالی آدھے نینو سیکنڈ کے اندر کن کیا بنا سکتے تھے. اللہ کو تو کوئی دقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پراپرٹی میں رکھا ہے اس مٹی کی کہ یہ سٹیڈی ہو کے اپنی سپیڈ میں اپنے وقت کو لے گی اور پھر کہیں جائے گی، تاکہ اس کے اوپر سے جتنے بھی معاملات گزارے جائیں، اس کے اندر سے جتنے بھی معاملات گزارے جو اس پلانٹ میں ہم کام کرتے ہیں، اس کو آپ اپنے کمپوزر کے تھرو ٹریٹ کر سکیں. سٹیڈی ہو کے کہیں، جلد بازی میں کچھ نہیں ہونے والا، خراب ہی کریں گے کام. So do not be impatient. Develop your skills. Develop، سب سے پہلا ورچو ڈیولپ کریں پیشنس کا. من صبر ظفر، نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا من صبر ظفر، کہ اگر کامیابی چاہیے تو صبر سب سے پہلے پکڑو. نیت ٹھیک ہے، ہم سب کی ڈائریکشن ہمیں پتا ہے کہ ویژن کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں، ہمیں اپنا مشن پتا ہے کہ کون سی ایکسپرٹیز چاہیے، کون سے اسکل چاہیے، تب کہیں جا کے کام ہوگا. تو اس کے ڈیولپمنٹ میں ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں، ٹائم لیں، ٹائم دیں، ایک ایک کے اوپر ٹائم لگائیں، اور کہیں برملا کہیں اپنے کیپٹن سے، اپنے ٹیم لیڈر سے، مجھ سے، جس سے بھی، کہ سر مجھے جس لیول کے اوپر آگے لوگوں کو انسپائر کرنا ہے اس میں ٹائم لگے گا. اس وقت میں صرف ویسل کا کام، کمیونیکیٹر کا کام کروں گا، پیغام رسانی کیا کروں گا یا کروں گی، میں اس میں ایکٹیو ہوں. مجھے وہ کانٹینٹ دیں، وہ والی بکس بتائیں، وہ والی ویڈیوز بتائیں، وہ والی ریڈنگ ایڈ دیں جس میں اپنی سکلز ڈیولپ کر سکوں. میں نبی علیہ السلام کا بہترین ٹرانسلیٹر بننا چاہتا ہوں، یہ چاہتی ہوں. پرپز ہے، اس سے بڑا کوئی اور کام نہیں ہے. کس سے بڑا؟ پرپز پورا کرنے سے بڑا. ہم مسلمان ہیں، ہماری دنیا پوری کی پوری پرپز کے اوپر کھڑی ہے. اور کیا پرپز ہے؟ دنیا تک پیغام پہنچانا ہے. کیسے پہنچانا؟ موسٹ کمپیٹنٹلی، موسٹ ایلوکوینٹلی. آپ کی آرٹیکولیشن سینس، جو آرٹیکولیشن کہتے ہیں آپ کس طریقے سے بیان کر سکتے ہیں کسی کام کو، بات کو، وہ حق ادا کر دے کہ آپ اسلام کا کے لیے کچھ آرٹیکولیٹ کر رہے ہیں. بزنس کے لیے کتنی ہم ٹریننگ لیتے ہیں کہ میرے پروڈکٹ کی جو ویلیو ہے نا وہ کریٹ ہو جائے لوگوں کے ذہنوں میں، وہ خرید لیں. بالکل اسی لیول کے اوپر اپنے آپ کو کانشیس کریں کہ میں نے اسلام کو اس وقت دنیا کے ذہنوں کے اندر پہنچانا ہے. میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑنی کہ آئی شوڈ بی دا فائنسٹ وائس ان دا موسٹ لاجیکل آرگیومنٹ. آئی شوڈ بی دا موسٹ اٹریکٹیو چوائس آف ورڈز اینڈ فریزز. آئی شوڈ بی دا بیسٹ ٹائمڈ. جس وقت میں بتانی ہے بات اس وقت وہی بتاؤں گا، مس نہیں کروں گا. جس وقت بات نہیں کرنی اس وقت نہیں کروں گا. That's it. There is IMS. لوگ آئیں گے، جی آئیں گے. کیسے آئیں گے؟ ایک ایک کر کے آئیں گے. کیوں؟ مٹی سے بنے ہیں، ٹائم لیتے ہیں ہم. سننے میں بھی ٹائم لیتے ہیں، سمجھنے میں بھی ٹائم لیتے ہیں. اپنا ایگو پسپا کر کے واقعی یس بولنے کے تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں غلط تھا آج تک، اس میں ٹائم لگے گا. لوگ مذاق اڑائیں تاکہ ہمیں اس ٹیسٹ کے اوپر بھی ہم پاس ہو سکیں. جو علی بن ابی طالب نے کہا کہ مومن کو تو اللہ احسان کے طور پہ ٹیسٹ اور مصیبتوں میں ڈالتے ہیں کہ کثافتیں دور ہو جائیں اس کی. جاتا ہے، پہنچائی جاتا ہے. اسے کام ہی ہے. تنگ نہیں کرتا، جب ٹائم ہوتا ہے ٹائم دیکھ کے بات کرتا ہے. وقت
اگر بے وقتی بات کر دی نا آپ نے، اس بندے کو تیار نہ کیا ہوا یا اس موقع پہ بات نہ کی، تو آپ نے اتنی بڑی بات بھی چھوٹی کر دی، ویلیو زیرو کر دی. اور یہ مسلمان بہت کرتے ہیں بھائی، موقع بے موقع حدیثیں سنا رہے ہوتے ہیں اور لوگ نعوذ باللہ حدیث کی تسجیل کر دیتے ہیں آگے سے. بلڈ اپ کرنا پڑتا ہے، دماغ تو تیار کرنا پڑتا ہے. کی بات ہو رہی ہے، میرے آقا کی بات کرنے لگے ہیں آپ. کسی کو ایسے موقع پہ پریزنٹ کر دی نا کہ جس موقع پہ وہ ایموشنلی ریڈی نہیں تھا، تو آپ نے حدیث کی تذلیل کی ہے زبردستی. بس شوق کا آیا ہوا کہ جب موقع ملے گا کہ میں مجھے ایک مائک مل جائے تو میں آیتیں حدیثیں سنانا شروع کر دوں. اسی وجہ سے لوگ اسلام سے دور بھاگ گئے. لوگوں کو سائیکالوجی، ان کی سائیکالوجی کو سمجھے، سائیکولوجیکل ریڈینس دیکھا کریں. پہلے کانوں کے دروازے، دل کے دروازے کھولیں، تب کہیں جا کے اللہ تعالیٰ پریزنٹ کریں ان کے سامنے. اللہ تعالیٰ کی آیت سے لوگوں کے کان نہ کھولا کریں، لوگوں کے کان ایموشنل انٹیلیجنس سے کھولا کریں. اللہ کی آیتیں لوگوں کے کان کھولنے کے لیے، دل کھولنے کے لیے. آپ کے کان کو، ان کے کان کھولنے کے لیے آپ کی سینس دی ہوئی اللہ تعالیٰ نے. لوگوں کو اللہ کی آیتوں کو ان کے کانوں پہ مار مار کے کان کھولیں گے تو لوگوں نے اللہ کے نام سے متنفر ہو جانا ہے. اس کے لیے ایموشنل انٹیلیجنس کی اسکل ڈیولپ کریں اپنی. اتنی زیادہ اسکل ڈیولپ ہو، آپ کو ایگزیکٹلی پتا ہو کہ سر میں نے اس لیے نہیں ابھی تک اس کلسٹر میں یہ والی ویڈیو دی، کیونکہ یہ کلسٹر ابھی ریڈی نہیں ہے اس ویڈیو کے لیے. اتنی خوبصورت بات ہے اگر کوئی یہ بندہ کرے، اس سے اس کی سینس کا اندازہ ہو جائے گا. یہ بہت سینسیبل آدمی ہے، اس کو پتا ہے کب کون سی دوائی چاہیے ہوتی ہے، کب کون سی دوائی دینی ہے. بس اپنا برانڈ مت کمپرومائز کیجیے گا. یہ نہ ہو کہ آپ ایک طرف اللہ کی باتیں کر رہے ہوں، دوسری طرف آپ نے ڈانس ڈرامے بھی شیئر کرنے ہوں. ایسے مت کیجیے گا، یہ کوئی حکمت نہیں. اپنی جیسی آپ نے اپنے اپنے برانڈ کی یہ والی آئیڈینٹی کریش کر دی تو آپ نے گریس ختم کر دی، اپنے کسی بھی میسج کی گریس ختم کر دی. کسی بھی موقع پہ اپنے اپنے نام grace you should be and you are to me and you should be for the world the most graceful names. جو بھی آپ آئی ایم ایس کا حصہ بن چکے ہیں، ٹیم لیڈر ہیں یا کیپٹن ہیں، جو بھی ہیں آپ کی گریس دنیا اور کائنات کی سب سے اونچی چیز ہونی چاہیے، کیونکہ آپ اللہ عز و جل اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریپرزینٹیٹو بن گئے. اب آپ ادھر ادھر کی خرمستیاں نہیں کر سکتے کہ جب موقع ملا مسخریاں کر رہے ہیں اور لوگوں کو ہنسا رہے ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں سر میں ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہو رہا ہوں، اور لوگوں کو بے شک مذاق کے اندر لے کے آئیں، مگر اپنی گریس مت کمپرومائز کیجیے گا. اسلام کے علاوہ آپ کا برانڈ کسی ایسی چیز کو نہ ریپرزینٹ کر دے کہ جس میں آپ جب اسلام ریپرزینٹ کریں تو اسلام کی گریس خراب ہو رہی ہو آپ کی وجہ سے. بس یہ یاد رکھیے گا. I'm not saying be cold, I'm not saying be dry. خشک نہ ہو، بورنگ نہ ہو، خدا را بورنگ نہ ہو جانا، سب کچھ ہو جانا، بورنگ نہ ہو جانا، خشک نہ ہو جانا، کولڈ نہ ہونا بے رخی سے. وہ کیسے ہوگا جب آپ لوگوں کو جج کرنا بند کریں گے. اگر آپ نے لوگوں کو جج کر دیا تو پھر دروازے ہی بند کر دیے. آپ نے لوگوں کو جج نہیں کرنا. بتا رہا ہوں، سننے والا نبی اسلام نے کہا تم سے بہتر سمجھ لے گا، تو ہم ہماری اوقات ہی کیا جج کریں. ہم سے تو بہتر آدمی جس کو ہم سنانے لگے ہیں میرے نبی نے کہہ دیا، وہ بہتر سمجھنے کی کیپیبلٹی رکھتا ہے. میرے نبی نے کہہ دیا. ہم جج کر رہے ہیں لوگوں کو کہ اس کو اسلام کا کچھ پتہ نہیں ہے. اور کس کو بتانا تھا؟ علماء کو سکھانے آئے ہم اسلام. نبی اسلام نے کہا وہ بہتر سمجھ سکے گا، اس کے پاس کوئی اور علم ہے، اسلام نہیں. مگر اس کے تھرو اس کی جس طریقے سے پرسپیکٹو ڈیولپمنٹ ہوئی بھی ہے، وہ اسلام میں اس میسج کے اندر جس طریقے سے داخل ہوگا وہ شاید زیادہ بڑا دروازہ کھول سکے لوگوں کے لیے. لوگوں کو جج نہ کر دینا پلیز کہ اس کو اسلام کا کچھ نہیں پتا تو یہ کمتر ہے، نعوذ باللہ. یہ کام نہ کر دینا. وہ بہتر ہے، ہم سے کئی گنا بہتر ہے. یاد رکھیے گا. ٹرانسلیشن سمجھ لیتا ہے جس سے لاکھوں کروڑوں لوگ داخل ہو سکتے ہیں، اتنا بڑا دروازہ کھول دیتا ہے. ہم سے تو خالی ایک بندہ داخل ہوا وہ والا، اور اس نے لاکھوں کو داخل کر دیا. اللہ آپ کو ان لاکھوں کا بھی ثواب دے گا. I promise you this. اسلام کا سسٹم یہی ہے، ہائرارکی یہی ہے. ان لاکھوں نے بھی جو ایک ایک بندہ لایا، لاکھوں لائے، ان کا بھی ثواب آپ کو ہو رہا ہے، کیونکہ پہلا دروازہ آپ نے کھولا تھا کہ ایسے کمپیٹنٹ بندے کو دعوت دے کے.
جو آپ نے شروع میں جج کر دیا تھا کہ بہت ہی لبرل ہے، بہت ہی ایروگینٹ ہے، بڑا ہی اسلام سے نفرت کرنے والا، بھیا اور کس لوگ کے لیے اسلام ہے؟ دعوت اور کس لیے ہے؟ تقی عثمانی کو جا کے دعوت دینی ہے آپ نے، طارق جمیلوں کو، مفتی مینکس کو، کس کو دعوت دینی ہے آپ نے؟ آپ نے ان لوگوں کو دعوت دینی جو اسلام سے دور ہیں، ان کو جج مت کر دینا پلیز۔ یہ جو صحابہ ہیں نا، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم، وہ پتہ ہے باقی کی امت کو کیسے دیکھتے تھے؟ کہ جیسے وہ رہ گئے اور ہم تر گئے، ہم کامیاب ہو گئے، وہ ایسے دیکھتے تھے امت کو۔ اس لیے ان کے ناموں کے پیچھے ہم اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں۔ یہ ہیں برانڈ علی بن ابی طالب کے اور فاطمہ الزہرا کے، یہ برانڈ ہیں۔ ہر گھر میں سے ایک علی نکلتا ہے، ایک عمر نکلتا ہے۔ وہ اگر اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہوتے نا، نعوذ باللہ، تو اگلی نسل تک نہ اسلام کا برانڈ چلتا۔ اس وجہ سے ہم ان کو کائنات میں سب سے بہترین آدمی نہیں سمجھتے تھے۔ Let me just give you a little bit of a structural map۔ اسٹرکچر کیا ہے؟ دو تین کیٹیگریز کو بھی ہم ان دو تین چار مہینوں میں لے کے چلیں گے، پانچوں کی پانچوں کیٹیگری اوپن رہیں گی آپ کے لیے، کسی بھی کیٹیگری میں آپ اپنا ڈسکشن فورم اپنے کلسٹر کے ساتھ کھول سکتے ہیں۔ اپنے کیپٹن سے رابطہ رکھیے، فارمز پورے فل کیجئے، فارمز کی کچھ فیلڈز ہم بڑھانے لگے ہیں، ہمیں ڈیٹا اور چاہیے تاکہ ہم بہتر طریقے سے مینیج کر سکیں۔ اپنے کیپٹن کے ساتھ رابطہ کریں، اگر آپ کو کیپٹن کی طرف سے دقت آ رہی ہے بے فکر ہو جائیں، ہمیں بتا دیں، کیپٹن بدل دیں گے ہم۔ کیپٹن آپ کا فیسیلیٹیٹر ہے، آپ کا کوئی باس نہیں ہے۔ آئی ایم ایس میں کوئی باس سبارڈینیٹ نہیں ہے، کوئی باس بن رہا ہے ہمیں بتا دیں۔ اسلام میں کوئی کسی کا باس نہیں ہے، ہم سب ایک دوسرے کے سرونٹس ہیں، ہم سب ایک دوسرے کے سرونٹس ہیں، بیکاز ہم اللہ اس کے رسول کے سرونٹس ہیں۔ اوکے، ہم ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں، اس لیے ہم مسلمان آگے پہنچائیں گے پیغام کو۔ کوئی بندہ بھی اگر اس طریقے سے آپ کو ٹریٹ کر رہا ہے کہ جیسے کہ آپ کو لگے کہ بھائی یہ تو خود ٹائم پہ موجود نہیں ہوتا، اس کے تھرو پرابلم آ رہی ہیں، تو پلیز اس کو بھی اسی طریقے سے دعوت دیں، اس طریقے سے باقی کلسٹر کو دعوت دینی۔ وی آر گوئنگ ٹو ٹیک امیڈیٹ ایکشنز۔ آپ اگر زیادہ بڑے کلسٹرز آپ کے پاس موجود ہیں، اسی وقت آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کو کیپٹن شپ کے اندر ڈالیں تاکہ آپ اور ٹی ایلز کو فیسیلیٹیٹ کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ کیسے کلسٹر بنائے جاتے ہیں۔ کلسٹر بنانے کا مطلب ہوتا ہے ڈسکشنز کھولنا، کوسچن آنسرز کرنا، کوسچنز لینا۔ اوکے، کس کیٹیگری کے کوسچنز ہیں وہ خود ہی پتہ چل جائے گا۔ اگر ایسی کوئی کیٹیگری ہے جو کہ آپ کہتے ہیں کہ ساحل صاحب آپ کی طرف سے یا آپ کی ٹیم کی طرف سے یا کوآرڈینیشن ٹیم کی طرف سے یا میرے کیپٹن کی طرف سے نہیں آئی، مگر ایک اور کیٹیگری ہے جو میرے کلسٹر کے اندر میجر ڈسکشن مانگتی ہے، تو بنا لیتے ہیں کیٹیگری، کوئی روک ٹوک نہیں۔ ہم تو سٹارٹ اس لیے کریں گے کہ آسان طریقے سے بات ہو، بڑے مسائل کا حل دیکھتے ہیں ہم، کیٹیگریز کہاں سے لیتے ہیں، کہ اگلے 100 سالوں میں بڑا مسئلہ یا ان 50 سالوں میں اگلا بڑا مسئلہ کیا آنے والا ہے۔ ایتھیزم کی کیوں کیٹیگری پکڑی ہم نے، اس کو سائیکالوجی میں کیوں ڈال دیا، تاکہ ہم سب اپنے بچوں کو اگلے 100 سالوں میں جو بڑا کینسر اور وائرس آ رہا ہے اس سے تو بچائیں۔ کیونکہ ایتھیزم کی جو انٹرنسک ویلیو ہے، سوچ کا کینسر ہے ایتھیزم، یہ پرابلم کریٹ کرے گا، ہمارے مشن سے ڈائریکٹ کاؤنٹر کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس کا علاج کیا جائے، میں نے اس لیے ایتھیزم کے اوپر زیادہ فوکس رکھا ہے۔ مگر ایتھیزم اکیلی بیماری تھوڑی ہے، مسائل کی تو لسٹ ہے، سوشل ایشوز اتنے ہمارے، سوسیولوجی کی الگ سے ایک کیٹیگرائزیشن کی لسٹ، سائیکالوجی کی الگ سے، نیچرل سائنسز کی الگ سے۔ نیچرل سائنسز کیوں؟ تاکہ لوگ ڈسکشن کریں، قرآن سے اٹریکٹ ہوں۔ آپ سمجھیں سائنس اٹریکٹیو چیز نہیں ہے؟ پوری دنیا سائنس کے پیچھے بھاگ رہی ہے، ذہن بھاگ رہی ہے، ذہن اندر سے اٹریکٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ پرابلم سالو کر کے دے رہی ہے سائنس۔ یہ کیٹیگرائزیشن بہت ضروری ہے، اسی کے تو سی ڈی پی بولا تھا ہم نے، کانسیپٹ ڈیولپمنٹ پروگرام کیا ہے ہمارا، یہ جو سورس کوڈ اکیڈمی میں ڈال رہے ہیں۔ کیوں اسٹیم فیلڈ میں مجھے جانا پڑا، آپ کیا سمجھتے تھے کسی نے مجھے وہ بزنس آئیڈیا دیا اسٹیم فیلڈز کا؟ دنیا جا ہی سائنس کی طرف رہی ہے، اپنے بچوں کو سائنس سے ہم نے دور کیا ہوا ہے۔ مذہبی بچوں کی یا اسلام یا سائنس، کس بے شرم نے یہ نعرہ مارا پہلے؟
قرآن پاک وہ آیتیں اللہ تعالیٰ وہ آیتیں قرآن پاک میں ڈال رہے ہیں جو بغیر سائنس کے ایکسپلین ہی نہیں ہو سکتی، بغیر فزکس کے. اور ابھی فزکس ہے نا، کل کو پتہ نہیں کیا چیز نکلے گی. ہم نے کون سائنس کے اوپر لکیر کھینچنی ہے کہ ہاں بس سائنس کے اندر رہیں گے ہم؟ نہیں، سائنس بھی اسی طریقے سے ترقی کر رہی ہے، ہم بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں کہ ہاں چلو لینس بھی بدلنی ہے نا، ہم بھی بہتر سمجھنے والے بن جاتے ہیں ان حدیث کو، ان آیات کو. جسے نبی اسلام نے کہا پہنچاؤ سائنٹسٹ تک، کیا اس حدیث سے یہ مطلب نہیں نکلتا؟ نکل جاؤ، جاؤ پھیل جاؤ، پہنچاؤ کہاں تک؟ جہاں تک باقی کے لوگ ہیں، باقی کے لوگ میں سائنسدان بھی ہیں، ان تک نہیں پہنچانی حدیثیں. پہنچاؤ سائنسدانوں تک کہ وہ بہتر طریقے سے سمجھ جائیں گے اس میسج کو جو میں دینا چاہ رہا ہوں یا اللہ دینا چاہ رہے ہیں قرآن میں. کیا یہ مطلب نہیں ہے آسان سے؟ ہاں بالکل یہ بھی مطلب ہے. وہ والے لوگ بھی شامل ہیں، وہ فزکس کے تھرو قرآن پاک کو سمجھیں گے، اور کیا ہی سمجھیں گے وہ سورہ تکویر کو، کیا ہی سمجھیں گے وہ سورہ واقعہ کو، کیا ہی سمجھیں گے سورہ معارج کو، سورہ کہف کو، کیا ہی سمجھیں گے وہ جو عام بندہ سمجھ ہی نہیں سکتا. ان آیتوں کے مطلب ابھی تک بریکٹس میں ڈالنے پڑ رہے ہیں ہمیں، کیونکہ سائنس کا بالکل شگف ہی نہیں ہے. اس کو سی ڈی پی بولتے ہیں کہ قرآن پاک سے نکال کے دکھاؤ کانسیپٹ، قرآن کو سینٹرل رکھو. اس لیے سٹیم فیلڈ شروع کیے میں نے کہ بچہ ہمارا شروع سے ٹرین ہو کہ بھائی سائنس یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، بے فکر ہو، یہ تو میں ناشتے میں کھاتا ہوں. آگے ہی ہم سائنس کو امپروو کرنے والی قوم ہے. سو لیٹس میک شیور ہمارا اسٹرکچر آپ کو پتا ہو، اور اسٹرکچر رکھنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ انتظامی امور میں مسئلہ نہ ہو. ہماری کوآرڈینیشن ٹیم روز، مجھے لاسٹ پریزنٹیشن آئی تھنک لاسٹ ویک ملی تھی، اور ایک کوآرڈینیشن ٹیم کے پرانی پریزنٹیشن کو چیلنج کرتے ہوئے ملی تھی کہ یہ والا اسٹرکچر ٹھیک نہیں ہے، ماشاءاللہ اس لیول پہ محنت ہو رہی ہے. ایسے آپ چیلنج کرتے رہیں، آپ اسٹرکچر بناتے رہیں. اس وقت مجھے لیڈر چاہیے، آپ کیپٹنز کو اسٹرکچر کریں، بالکل ٹھیک ہے، ضروری ہے کرنا، اس کے علاوہ کام تو نہیں چلنے والا. مگر میری پرائورٹی ہے، میں نے ٹیم لیڈر سے بات کرنی ہے. اگر ٹیم لیڈر ٹویٹر پہ نہیں ہے تو اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے سب سے بات کرنے کی، سب کو ٹویٹر پہ لے کے آئیں. کلب ہاؤس پہ سارے پاکستانی آ نہیں سک رہے ہیں فار سم ریزن، یو اے ای میں کلب ہاؤس بین ہے، تو ٹھیک ہے ٹویٹر پہ تو کوئی بین نہیں ہے، تو ٹویٹر پہ تو آئیں، کسی ایک جگہ پہ تو سب اکٹھے ہو سکیں نا. مجھے سب سے بات کرنی ہے جو ٹی ایلز ہیں، کیپٹن سے بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی وہ آپ کوآرڈینیشن ٹیم سے دیکھ لیں. مگر ٹیم لیڈر میرے سے کنیکٹڈ ہونا ضروری ہے، مجھے پتہ چلے مسائل کیا ہیں، کیسے لوگوں کو، کیوں سمپل واٹس ایپ گروپ بنانے میں کیا مسئلہ آ رہا ہے، اپنے دوستوں کے تو بنائے میں، اللہ کے بنانے میں کیا مسئلہ آ رہا ہے، ہمیں بھی پتہ چلے، سالو کر دیتے ہیں. کن کیٹیگری سے آپ سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہمیں بتا دیں، ہم ان سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. ہم آپ کو کنونس کریں، آپ ہمیں کنونس کریں، ہم تو ایک ہی فیملی کا حصہ آئی ایم ایس کے اندر ہے، ہم تو ایک دوسرے سے روز بحث مباحثے کیا کریں گے. سوال پوچھنے کے لیے تو تیار کریں ایک دوسرے کو ہم، آپ ہی نہیں سوال کریں گے تو لوگوں سے ہم کیا سوال کروائیں گے. سو دس از اے ویری سمپل میکنزم. مجھے میرے ٹیم لیڈرز چاہیے جو آگے سے دنیا کو ڈسکشن پہ کوشچنس کے اوپر آمادہ کر رہے ہیں، کوشچن پوچھوا رہے ہیں، سوال سوچنے پہ مجبور کر رہے ہیں، اس ڈاگما کو توڑ رہے ہیں کہ جو بڑے بڑوں نے کہہ دیا بس وہی ہے، میں پہلے حدیث پیدا ہوا تھا وہی مروں گا، میں شیعہ پیدا ہوا تھا وہی مروں گا، میں سنی پیدا ہوا تھا وہی مروں گا. ان کہانیوں میں پھنسے ہوئے ہم. اور لوگ فزکس میں پیدا ہو کے فزکس میں ہی مر گئے ہیں، وہ پتہ نہیں بیچاروں کا کیا ہوگا، ہمارا کام تھا ان تک پیغام پہنچانا. لوگ ایتھیزم میں پیدا ہوئے ایتھیزم میں مر رہے ہیں، لوگ کمیونزم میں پیدا ہوئے اسی میں مر رہے ہیں، لوگ بدھزم میں پیدا ہو کے مر رہے ہیں. آپ یہاں پہ شیعہ میں پیدا ہو کے شیعہ کو چاٹ رہے ہیں، سنی ازم میں پیدا ہو کے سنی ازم. دنیا کے اصلی مسائل دیکھ نہیں رہے. دنیا تک پیغام پہنچائیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیا بتاؤں دنیا کو شیعہ ہو جاؤ، یہ کہے گا، وہ کہے گا کہاں لکھا بھائی سنی ہو جاؤ، کہے گا تیرے اپنے قرآن میں یہ لفظ نہیں ہے، تو کیا بتا رہا ہے مجھے سنی ہو جاؤ. کوئی سیکرٹ کلب ہے ہمارا اسلام میں، اسکلز اینڈ بونز کھولے ہیں ہم نے بھی کہ پہلے دن میں تجھے کلمہ سکھاؤں گا اور اس دن شام کو بتاؤں گا بیٹا صبح تو تجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کرے گا، رات کو نا آخری پیر میں بتاؤں گا سونے سے پہلے ہاں مسلمان تو ہو گیا، اب سنی مسلمان ہو جائیں، شیعہ نہ ہو جائیں. وہ کہے گا کس قسم کے یار تم لوگوں کے سیکریٹس اور کلوزٹس ہیں، کون سے ڈیمن رکھی میں تم نے اندر سے، یہ گیمیں کھیلتے ہو، ایک دوسرے کو کاٹتے پھرتے ہو، ہمیں کہہ رہے ہو کہ دنیا میں ہم بھائی چارہ کریٹ، ورلڈ پیس ہم کریٹ کریں گے. اس طرح پیغام جائے گا اللہ تعالیٰ کا پوری دنیا میں. صبح کلمہ پڑھاتے ہو اور رات کو کوئی 2 نمبری کی داستان سناتے ہو کہ مسلمان ہو جانا مگر شیعہ نہ ہونا، مسلمان ہو جانا سنی نہ ہونا. اتنی بے شرمی ہے ہمارے مسلمانوں کے اندر، کیوں آئے گا کوئی ہمارے گھروں میں؟ یہ پیغام پہنچانے کے لیے کہا تھا نبی اسلام نے. سو میک شیور یو آر ناٹ کیرنگ دیٹ وائرس. اس ڈاگما کو سب سے پہلے توڑیں.
کہ بھائی میں کسی ایک فرقے کا ورژن آ کے ریپرزینٹ، بھائی میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو پریزنٹ کرنے کے لیے سائنس کی کیٹیگری رکھی ہے، کوئی فرقہ واریتی کیٹیگری نہیں ہے، سائیکالوجی کی کیٹیگری رکھی ہے کہ فرقہ واریت کی بیماری ریکگنائز کی ہے ہم نے، ہم اس کو بیماری ٹریٹ کرتے ہیں تاکہ غیر مسلم سوچے تو کہ ہاں ہمارے ہاں بھی یہی تھا مسئلہ، تم واحد دین ہو جو سلوشن دے رہا ہے۔ کرسچن میں 110 فرقے بن چکے ہیں اس وقت رجسٹرڈ 110 فیکشنز ان سائڈ کرسچینٹی۔ سائیکالوجی کی بیماری ہے یہ فرقہ واریت۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا تَفَرَّقُوا وَلَا تَفَرَّقُوا، نہیں سر، میں نہ صرف میں سنی ہوں بلکہ نیچے سے دیوبندی ہوں، اس کے نیچے بھی سہر وردی ہوں، اس کے نیچے بھی 13 سب برانچیز اور ہیں میری۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، کسی اور سے کیا تفرقہ کرنا ہے، میں نے اپنے اندر ہی اپنے اوپر ہی ایک پوری ہائرارکی آف تفرقہ رکھی ہوئی ہے۔ سو اس کو ڈیزیز مانیں گے ہم، تاکہ لوگوں کے مذاہب میں جو ڈیزیز آئی ہے اس کو ہم بتائیں اس کا سلوشن کیا ہے، یہ نفسیاتی بیماری ہے، ورنہ ہم بیماری پھیلانے والے لوگ ہیں، ہم بیماری کو سالو کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ کل کو کوئی ایک کرسچن آ رہا تھا کہ یار یہ میں پروٹیسٹنٹ کیتھولکس میں اور لوتھرنز میں پھنسا ہوا ہوں، خدا رہا یہ آپس میں لڑائیاں کرنے والا مذہب ہے، مجھے اسلام میں آنا ہے۔ آ سکے گا وہ اسلام میں؟ وہ کہے گا تم تو بندہ مار دیتے ہو یار، پیچھے نماز میں کھڑا ہوا پچھلا مقتدی امام کی گردن اتار دیتا، ہم ایسے تو نہیں کرتے تھے، تم سے تو بہتر ہی ہیں ہم۔ اس بندے کا کیا علاج ہے؟ سو نو شیعہز ان آئی ایم ایس، نو سنیز ان آئی ایم ایس پلیز، اونلی مسلمس۔ We recognize this classification as a psychological disease. This is a disease, and we have a medicine for this disease. And we're going to give this medicine to whoever is suffering from, regardless of whether he's a Muslim or not. Now I'm going to take quick questions, and because 12 بجے تک میرے پاس ٹائم تھا، آج طاق راتیں سٹارٹ ہوئی ہوئی ہیں، we need to go for the 3 hour قیام انشاءاللہ۔ Let's just begin questions quickly please. جو بھی اسپیکر ہیں پلیز، آپ کا کوئی کوشچن نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، لیٹس گیٹ رولنگ ناؤ۔ اب آپ کے لیے اگلا کام کیا ہے، آپ نے اپنے اپنے کلسٹرز کے اندر، سوری اپنے اپنے ٹیم لیڈر گروپس کے اندر اپنے ٹویٹر ہینڈلز آن کروائیں، بس سب سے پہلا کام، تاکہ میرا اگلا سیشن آپ سب کے ساتھ ہو تو سب آ سکیں۔ ٹویٹر پہ کوئی لمٹ نہیں ہے، اوکے؟ مجھے اسٹیٹس نہیں چیک کرنے آ رہے اس وقت، فار سم ریزن مجھے ٹویٹر ویسے سارے بٹنز آن کرتا ہے، جب میں اسپیس آن کرتا ہوں تو آدھے بٹنز آف ہو جاتے ہیں۔ سو اس وقت مجھے نہیں پتا مجھے بتاتا ہوں کیا ہے میرا ڈیش بورڈ۔ میرے پاس ممبرز ہیں 20,000 بندے میں سے صرف 4,000 پاکستان میں، یہ میں مان نہیں سکتا ہوں کیونکہ اس وقت 5,000 بندے وہ پاکستان میں اس وقت 5,000 بندے لاگ، اس کا مطلب ہے میرے کیپٹنز آر ناٹ ڈوئنگ دا رائٹ جاب، سمپل۔ This should have been at least 12 to 15,000 people listening. If not listening, okay, 10,000. 5,000 is by no means کہ ٹائم زون کے اوپر جیوگرافیکل، اس کا مطلب ہے ٹویٹر ہینڈل بنا ہی نہیں ہے لوگوں۔ میں آگے جاؤں گا ہی نہیں جب تک پہلا قدم نہیں اٹھاؤں گا، تب تک دوسرا قدم کی میں سوچوں گا نہیں۔ I'm going to take it slow and steady. So سب سے پہلے آپ لوگ اپنا ٹویٹر ہینڈل آن کریں اور آپس میں کنیکٹ ہوں، ایک آئی ایم ایس کا ہیش ٹیگ شروع کریں۔ آپ میرے سیشنز ٹویٹر پہ ہوا کریں گے، کم ان ٹو مائی ٹویٹر اکاؤنٹ۔ میرے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ساتھ کیسے لیچ آن کرتے ہیں اپنے کیپٹن سے پوچھیں۔ آئی تھنک خالی فالو کا بٹن دبائیں گے تو شاید یہ لنک نہیں آیا کرے گا، مے بی آ جائے کرے، آئی تھنک آ جائے کرے گا، یس اوکے، مجھے بتایا کہ آ جائے گا۔ اس کے اوپر وہ ویٹ کریں اگلے سیشن کا، تاکہ ہم اگلے سیشن کے اوپر اگلا سٹیپ لے سکیں۔ جب تک تمام لوگ جو آئی ایم ایس پہ ہیں وہ مجھے اوکے کی رپورٹ نہیں دے، میرے ٹی ایل مجھے اوکے کی رپورٹ نہیں دیتے کہ سر آپ کا سیشن میں اب لائیو سن سکتا ہوں، تب تک میں آگے والا سٹیپ کیسے اٹھا لوں، آپ مجھے بتائیں۔
اٹس اے ویری سمپل پروسیس ہم ٹیکنگ ڈے. کوئی راکٹ سائنس نہیں ڈالیں گے. پہلے سب گھر میں آئیں گے پھر کھانا کھائیں گے ہم. پہلے گھر ہی نہیں آ رہے لوگ تو میں کیسے بتاؤں کہ ہاں جی اگلا 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 اسٹیشن کیا ہے. پہلے اسٹیشن تک تو ٹرین پہنچ جائے پھر اگلے اسٹیشن تک لے کے جائیں گے اس کو. اوکے سو آئی ہیو اوپن دا مائک. آئی ڈو ناٹ نو کہ آپ کو آواز آ رہی ہے میری کہ نہیں. اگر نہیں آ رہی تو ویڈیو ضرور دیکھ لیجیے گا. یہ ویڈیو کل ہوپ فلی ریلیز ہو جائے گی. دس ویڈیو از بینگ ریکارڈیڈ رائٹ ناؤ پورے سیشن کی. اوکے تھینک یو سو مچ ایوری بڈی. آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو گیٹ 2-3 more minutes جسٹ ٹو سی کہ اگر کسی کا مائکرو فون کا مسئلہ ہے تو مجھے بتا دیں. Any questions and anybody has, especially the TLs, کسی کا کوئی کوشچن ہے تو بھی پوچھ لیں. کوئی یہ مجھے بتا سکتا ہے کہ آپ کو آواز آ رہی ہے کہ نہیں. اوکے لیٹ می چیک آن واٹس ایپ. جی واٹس ایپ پہ تو آپ لوگ بول رہے ہیں کہ آواز آ رہی ہے تو ٹویٹر پہ کیوں نہیں آپ لوگ مجھے بتا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ لوگ بتا سک نہیں رہے نا. Hello, Sahil. Yes, we can hear you. اوکے awesome. So that's good. So let me Mr. Sahil, can I ask you a question, please, if you don't mind? yeah, of course. Why would I mind? I'm actually waiting for any question to come to me. Okay, actually, I've been trying to, become a co-host for a while, but I see that there are a lot of people joining, and my request couldn't be accepted, but it's accepted now, so I'm thankful to you, all of you. ساحل میرا نام حمزہ ہے اور میں 27 سال میری عمر ہے. میں ایک بزنس ڈیولپمنٹ ایگزیکٹو کے طور پہ کام کرتا ہوں ایک سافٹ ویئر ہاؤس کے ساتھ. میرا سب سے پہلے تو آئی ووڈ ریئلی لائک ٹو اپریشیٹ وٹ یو آر ڈوئنگ. وی ریئلی نیڈ own our own very real Islamic reasoning. مطلب we look to Yeah. West for everything, probably because they dominated in the science. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ایتھیزم بڑھتا جا رہا ہے دنیا کے اندر اور ایتھیزم کو سب سے زیادہ جو سپورٹ کرنے والی ایک تھیری ہے دیٹ از تھیری آف ایوولوشن اینڈ آئی ہیو اے کوئک کوسچن آن دیٹ. So I have been trying to find the answer of this question for quite a while now. اور جس کے اندر میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کیا تقابل ہے اسلام میں ایوولوشن کا قرآن کے ساتھ. اور جس کے اندر میں نے غامدی صاحب کو سنا تو انہوں نے کچھ صورتوں کا حوالہ دیا مجھے اور انہوں نے بتایا کہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7، 8 اور 9 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ سارا پروسیس بتایا ہے کہ کس طرح سے انسان کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا، پھر اس کو پرفیکٹ بنایا گیا اور اس میں روح پھونکی گئی. تو جب میں اس کو ایک ایوولوشنری پرسپیکٹو سے دیکھتا ہوں کہ جب انسان تھا چمپینزے سے پھر آپ کی دوسرے انسانوں کی نسلیں جیسے نیانڈرتھلز اینڈ ہومو سیپینز اینڈ اسٹف لائک دیٹ. تو جو نیانڈرتھلز تھے ان میں جو آپ کی کوگنیٹو کیپیبلٹیز تھی وہ اتنی زیادہ نہیں تھیں. اور پھر ایٹ سم پوائنٹ ان ہسٹری ہم ہومو سیپینز کا رائز دیکھتے ہیں دنیا کے اندر. سو آئی فیل لائک کہ کہیں نہ کہیں یہ کنیکشن وہ موجود ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور پھر اس کے بعد اس کو پرفیکٹ کر کے اس کے اندر وہ کگنیشن اس کے اندر وہ پھونکی اور پھر اس طرح سے ہومو سیپینس کیم انٹو بینگ. دس از واٹ آئی تھنک. اور اس کے بعد ایوولوشن یہ بھی کہتی ہے کہ جو دنیا ہے جو زندگی ہے اس کا آغاز پانی سے ہوا. اور سورہ نور کی آیت نمبر 45 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے زندگی کا آغاز پانی سے کیا. سو آئی see these two very strong connections, and I find it compatible
to Quran and evolution. So I wanted your take on this. Okay. Um, this is not a question that I'm supposed to take tonight because of it not being a part of my administrative session. Today is an administrative session. However, you're the first question. Probably you're the only question today, so I'm going to take it. Okay. Thank you. आपको आपको वैसे तो नहीं मसला ना, जो मैंने अभी जो सेशन बताया उसमें आपको कोई कैप्टन का पता है, आप खुद कैप्टन हैं, आप टीम लीडर हैं, मतलब आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया है ना? जी, टीम मुझे स्ट्रक्चर काफी अच्छे से समझ आ गया है. आई एम अ टीम लीड. Okay, so you know how to make a cluster? Yes, I do know. Okay, okay. कैटेगरीज का समझ आ गया वो कौन सी कैटेगरीज पे काम करना है हमने, क्या करना चाह रहे हैं हम, या आप करना चाहेंगे तो कैसे पता चले कैटेगरी क्या होती है? कैटेगरी का मैं थोड़ी सी इस पे भी क्लैरिटी चाहूंगा कि आई वुड लाइक टू सी कि व्हाट एग्जैक्ट कैटेगरीज आर देयर, बिकॉज आई डिडंट सी दिस इंफॉर्मेशन इन माय ग्रुप. तो आई वुड लाइक सम इंफॉर्मेशन ऑन दैट एज वेल. ओके, अब आपको मैं मेंटली किसी और सवाल की तरफ लेके गया हूँ, समथिंग एक्चुअली कम्स अप, और भी एक कोई चीज ना याद समझ आई हो मेरे सेशन में से? नहीं, दैट्स प्रीटी मच इट. अभी एक इंट्रोडक्टरी सेशन था, एंड दिस इज लाइक द फर्स्ट टाइम आई एम जॉइनिंग द पॉडकास्ट और द सेशन दैट वी आर डूइंग ऑन ट्विटर. तो अभी स्लो एंड स्टडी बेबी स्टेप्स. यस. ओके, चलें अब आते हैं सूरह सजदा पे. जी. रामजी साहब हो या कोई भी बंदा हो जो कि सबसे पहले ये कहता हो कि कुरान अल्लाह की किताब है हम्म. और अल्लाह का नाम यूज करता हो और अपने आप को मुसलमान भी कहता हो, ठीक है, हम्म. तो उसको सबसे पहले आपने एवोल्यूशन को समझाने के लिए उसको ये बात एस्टेब्लिश करवानी है कि जब भी क्रिएशन की बात आएगी ना, क्रिएशन की, तो जी. क्रिएशन में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना वो बहुत आसान करके समझाने हैं सबको. आपने कोई रॉकेट साइंस ना बना देना. अल्लाह ताला ने हर चीज सिंपल तरीके से बताई है. सूरह सजदा पे मैं आता हूँ ताकि आपको पता चले. सूरह सजदा पे ये जो आयतें आपने बताई हैं ना, हम्म. सूरह सजदा की आयतों के अंदर उस सवाल को डायरेक्टली अल्लाह ताला ने एड्रेस किया कि किस सवाल के जवाब में वो आयतें बताई हैं अल्लाह ने, कि जो आयतें आपने सुनाई हैं वो उस सवाल को प्रोसीड करती. कौन सी आयत बताई आपने? 7, 8, 9. 9. या तो 7, 8, 9 के बाद वाली आयतें खोलें जरा, आप जरा खोलें अपने सामने कुरान, और जी. जब तक मैं आपको जवाब दे रहा हूं तब तक आपके सामने ना वो सीक्वेंस आ जाए, सो हम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें कि अल्लाह ताला किस साइकोलॉजी को एड्रेस कर रहे हैं. क्योंकि वो सवाल अल्लाह ने बताया कि ये लोग तुमसे पूछते हैं, ठीक है, जी. मतलब अल्लाह ताला ने कहा फिर भी ये लोग तुमसे पूछते हैं. अल्लाह ताला ने स्टेजेस बताई और कहा कि फिर भी ये लोग पूछते हैं. कि जब तक आप खोलते हैं मैं लोगों को बता दूं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं आप एग्जैक्ट तर्जुमा करें, कि हम तो इस जमीन के अंदर मर मिट जाके जीरो पे चले जाएंगे, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, रेजा रेजा जमीन का हिस्सा बन जाएंगे, हमारा हम्म. कुछ नहीं बचेगा. तो फिर भी अल्लाह ताला हमें बना देगा, दोबारा से री इनकारनेट कर देगा. बिल्कुल. ठीक है, याद रखना यहाँ पे उस सवाल में अल्लाह ताला ने अर्ध का ही लफ्ज इस्तेमाल किया. हम्म. ठीक है, जी. बिल्कुल. पढ़े जरा, सबको पता चल जाए. तो मैं पढ़ रहा हूँ सूरह सजदा की आयत नंबर 10. ठीक है. दस. जी. जी. वक़ालू अइज़ना दललना फिल अर्दी ना, इजा अइन्ना इजा, नॉट इजना, इजा. जब का लफ्ज सीखा, जब करना. ठीक है, हम्म. वकाओ इजा. जी. वक़ालू इज़ा दललना फिल अर्दी अइन्ना लफ़ी ख़ल्क़िन जदीद बल हुम बिल्कुल. बिलिक़ाइ रब्बिहिम काफ़िरून. इसका तर्जुमा पढ़ रहा हूँ मैं. और उन्होंने कहा, क्या जब हम जमीन में रल मिल जाएंगे क्या फिर नई पैदाइश में आ जाएंगे? बल्कि बात यह है कि वो लोग अपने परवरदिगार की मुलाकात के मुनकिर हैं. बिल्कुल. अब पढ़ें 7, 8, 9. ये है उस सवाल का जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने पहले बताया कि तुम्हें बताऊं कि मैं तुम्हें शुरू कैसे किया था. शुरू कैसे किया?
ٹھیک ہے. اب اس سوال کو نہیں آپ نے بھولنا، کیونکہ اگر آپ اس سوال کو بھول گئے تو پھر آپ کسی بھی غامدی صاحب کیا، اصلاحی صاحب کیا، فراہی صاحب کیا، کسی بھی نان مسلم کی بات بھی سمجھ آپ اس کے بھی اس سائیکولوجیکل باکس میں گھس جائیں گے. یہ کوئی ٹریپ نہیں کرتے، کسی کی نیت خراب نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا. بالکل. بٹ دیٹس ہاؤ دے لوکنگ ایٹ اٹ. اللہ تعالیٰ نے بتایا کیسے دیکھنا ہے اس کو. اللہ تعالیٰ نے اس سوال کو پکڑا ہے کہ جو لوگ بار بار پوچھ رہے تھے کہ بھائی نہیں ہو سکتا یہ، ایک دفعہ ہم ختم ہو گئے، ہمارے سامنے ہمارے باپوں کی دادوں کی قبریں ہیں، زیرو پہ جا چکے، سب ہڈیاں بھی ختم ہو رہی ہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ ادھر سے دوبارہ سے ری انکارنیشن ہو جائے گی، اور وہ بھی چٹکی بجا کے. ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ پڑھیں وہ آیت جی کہنا سورہ چاہیے سجدہ. جی سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7. الذی احسن کل شیء خلقہ وبدا اخلق الانسان من طین. من جس نے تین. نہایت جی من طین، جس نے نہایت خوب بنائی جو چیز بھی بنائی، اور انسان کی بناوٹ مٹی سے شروع کی. بعد بھی یہاں میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. اگر یہ آپ اردو جو ہے نا یہ، چلیں 12. جی جی کریں. جی، آپ اکثر بات کرتے ہیں وہ ہم کی، کہ جس سے اس وہ اس خاص مٹی سے جس کو جس سے آدم کو بنایا گیا، لیکن جی یہاں پر لفظ ہے تین ہی. تو میں چاہوں گا اس پہ بھی آپ کبھی روشنی ضرور ڈالیے. جی جی ضرور ضرور. اب آیت نمبر 8. ثم جعل نسله من سلالات من ماء مہین. پھر اس کی نسل ایک بے وقت پانی کے نچوڑ سے چلائی. آیت نمبر 9. اوکے. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشکرون. جسے ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں اپنی روح پھونکی، اسی نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت تھوڑا احسان مانتے ہو. اچھا، اب اس کی تفصیل میں تو میں 2-3 گھنٹے ضرور بولوں گا انشاءاللہ کبھی بھی، یہ والے آرگنس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیوں بات کی ہے. اوکے، جی بٹ دیٹس ناٹ the question nor am I going to go in detail today. بالکل. اب یہ آیتیں ایوولوشن کی نہیں ہیں، یاد رکھیے گا، کیونکہ اب آپ کو پتہ چل گیا اللہ تعالیٰ نے کس سوال کے جواب میں بتایا. جی بالکل. ٹھیک ہے، ایوولوشن کی آیات اگر نکالنی تھی تو میں کہیں اور سے نکال دیتا. ٹھیک ہے، مگر جو کہ نکال بھی لیتے غیر مسلمان یہاں سے ایوولوشن نکال رہے ہیں. آپ کو اب سمجھ آ گیا اینگل کیا دیکھنا ہے. جی جی بالکل. اب غیر مسلم کو تو نہیں میں ابھی وہ والا جواب دے رہا، میں اس وقت مسلمانوں کو جواب دے رہا ہوں، کیونکہ مسلمانوں کو ہی اگر مسئلہ آ رہا تو پھر ڈیپر وائرس کافی اندر چلا گیا. کہ یہ جو سٹیجز اللہ نے بتائی ہیں نا، یہ ان نسلوں کی سٹیجز بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے جو کہ ماں کے پیٹ میں بنتی ہیں. ٹھیک ہے، جی اور مٹی کا جو سیگا اوپر لگایا وہ جنرلائز سیگا ہے کہ ہر انسان مٹی سے بنا ہے. جو لفظ ٹھیک ہے، تین ہی ہے. جی جی. نسلہ جو ہے نا، نسلہ یہ پورے اس متن کی سینٹرل کنفیگریشن ہے. دیکھنا کیسے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اب ایوولوشن کو تو چھوڑیں، یہ سمپل ریپروڈکشن کا بتایا. جی سمجھ گئے نا بات آپ کو؟ جی آپ جی کو یہاں پر جی ہاں. So this is a part of human cycle that Allah is telling. تو ہمارے سامنے یہ واقعہ ہو رہا ہے کہ ایک قطرے سے تم اپنی اس پوری حیت تک پہنچی جا رہے ہو، ہر روز دیکھ رہے ہو یہ، اور اس کے بعد بھی کہہ رہے ہو کہ ہمیں دوبارہ کیسے بنائیں گے. ٹھیک ہے، بالکل. that's what Allah is telling them کہ یہ کیا کر رہے ہو تم. مطلب یا تو تمہیں پتہ، یا تو تم اپنے ہاتھوں سے کچن میں جا کے بچہ بنا کے لے کے آتے ہو. ٹھیک ہے، 6 مہینے لگتے ہیں جی، چکن کڑھائی کو آدھا گھنٹہ لگتا ہے، انسان کے بچے کو 6 مہینے لگتے ہیں کچن میں. ایسے تو نہیں ہو رہا نا، بالکل. تم تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہو ایکسپٹ دیٹ یو آر انڈرسٹینڈنگ ریئلی ویل کہ ایک پانی کے قطرے سے ایک انسان روز وجود میں آ رہا ہے، اور تم کہہ رہے ہو اللہ تعالیٰ قبر میں سے انسان کیسے بنا دیں گے. بالکل. یہ ہے ڈائریکٹ قرآن پاک کا خطاب اس سائیکالوجی کے تھرو کہ جس میں سینسیکل پیڈسٹل کریٹ کیا گیا اللہ تعالیٰ کا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بیچ میں کہ یہ تم اس طرح کی باتیں تو نہ کرو کہ کہیں آسمان سے کوئی فرشتے آگے کوئی بلاکس لے کے آتے ہیں اور انسان بنتا ہے اور وہ ابھی تک سمجھ نہیں ہے، یا پھر تمہارے سامنے کوئی ایوولوشن ہوتی ہے
اس کے علاوہ انسان آ ہی نہیں سکتے، تو ایسا تو نہیں کچھ بھی ہو رہا. تمہارے سامنے 9 انسان کی شکل میں سامنے آ. That's it. اب رہی بات آپ کے اوریجنل پوائنٹ کی کہ بھائی پھر ایوولوشن کو کیسے ہم جو انسان آدمی کو اللہ نے مٹی سے بنا دیا. تو مسلمانوں کے لیے میں نے آپ سے کہا تھا جو بندہ اپنے آپ کو قرآن کا فالوور بول رہا ہو، حدیث کو مانتا ہو کہ نبی علیہ السلام نے کیا بتایا ہمیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، اس کے بعد تو اس کے لیے آسان سا جواب بتاتا ہوں جی. کہ آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، اور بنائی سورہ دہر سے، کیونکہ غیر مسلم کے جواب میں وہ بتا رہا تھا کہ بندے سے بھی پہلے کی کچھ اسٹیج کے بیچ Sahil, I have سوچتا ہوں lost you. کہ یا دس Sahil, I have lost you. I can't hear you. I'm sorry. ماہین کین یو ہیئر می؟ Yeah, now I can hear you. اوکے کین یو ہیئر می؟ Yes, I can hear you now. تھا میں اب لیٹ می جسٹ ٹریل بیک مائی چین آف تھاٹ. یا سو آدمی کو لیٹس جسٹ اسیوم کہ ان کی تھیوری کہ شروع میں ان سٹیجز سے گزارا اور ان میں سے آدم کو اٹھا لیا. جی. یہ ہے آیت جو 2 آیتوں کا وہ مسلمان ایک- اس ٹریپ میں آ جائے گا کہ ان میں سے جب اللہ نے کہا ہے نا کہ آدم کو چن لیا، ٹھیک ہے، تو ہوں. کوئی اور تو تھی جس میں سے آدم کو چنا ہے نا، جمع کا سیگا لگا، جمع ہے نا اور بھی مخلوقات میں سے، اور اس کے اوپر قابل ذکر چیز نہ ہونے کا خود ہی مطلب لے لیا کہ نیانڈرتھال قابل ذکر چیز تو نہیں تھی. ٹھیک ہے، ہوں. جتنا انسان کا ذکر ہے نا اس سے زیادہ ذکر اس وقت دنیا نیانڈرتھال کر رہی ہے. اتنا قابل ہے وہ کہ اس کا ذکر کیا جائے. اس کی ساری پراپرٹیز بالکل. انسان نے لی ہیں. 99% آف آل ہیومن بینگ از دا نیانڈرتھال. تو قابل ذکر چیز تو وہ ہے، یہ نہیں کہ وہ انسان ہوں. ککڑ پوتے میں کہیں سے جا کے اصلی انسان نے پیدا ہونا ہے، اتنا قابل ذکر چیز ہے وہ. ایکچولی پورا یورپ، پورا امریکہ تھیوری آف ایوولوشن کو پبلش کر کے لا ہوں. لے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نعوذ باللہ شاعری کی قابل ذکر چیز نہیں تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لائک کریچر تھا، بس چلتا پھرتا تھا، اور اس کی اگلی نسلوں نے کہیں جا کے میں کسی اور آرگومنٹیشن پہ جاؤں گا. اس وقت مسلمانوں کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، ہوں. تو Sahil, your voice is again breaking up. I'm sorry. ابھی ٹھیک ہے. Yes, it's good now. Thank you. Lost you again. Yeah,
Hello? Yes, hello. साहिल, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही है. I don't know if it's something on my side or your side. I'm really sorry. The invitation, I'm sending him to come as a speaker, and that's the problem I'm facing right now on the student space. Mm-hmm. It's a problem. I Can you hear me now, Hamza? Yes, I can hear you now. I can hear you now. Thank you. Hello? Yes, I can hear you. Can you hear me? Hello? Mm. Hello, can you hear me? Can you hear me? Can anyone hear me? Yes, I can hear you, Sahil. Hello? Okay. Gee, can you hear me now? Yes, I can hear you now, Sahil. Okay, I need two or three more speakers. Maybe Hamza, it was all the problem at your end, and I'm just assuming it's my end. But as long as you can hear me, are you the co-host, Hamza? Yes, I just became co-host. I don't know how. Okay, let's just. Can you make one more person as a speaker? Put so that I can double check कि कहीं issue आपके तरफ से ना हो. Yes, we have Comrade A as speaker, and she is on the mute right now. Can you unmute, please? Assalamu alaikum. Sahil, can you hear me? Hello. Can you hear me, Sahil? I can hear Hamza, you. can you hear me? Okay. मैंने आपका एक प्रोग्राम देखा था जिसमें आप हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के बारे में बता रहे थे. That चलें, was मुझे तो नहीं किसी की आवाज़ quite आ हमजा आपकी आवाज़ आ रही है? interesting. आपको आप प्लीज़ मेरे से बात करें. जी साहिल, मैं सुन सकता हूँ कॉमरेड को, जो जो नई स्पीकर हैं, बट लाइक यू आर अनएबल टू हियर एवरीवन. Yeah, I'm definitely not able to hear anyone. Okay, well, I don't know how I can hear you, but let me see if I can hear you because you're the co-host. Uh-huh. Okay. Okay, so Hamza, so where were we? We were at the stages of the development of Adam al Islam, yes? That's right. So even if you want to believe that there are stages that Allah Ta'ala created Adam al Islam within those stages of, you know, through a process of those stages called evolution now, as a Muslim, how do you think you can explain the creation of Hawa al Islam? Yeah, I mean, this is the Achilles heel of a Muslim approach to the evolution, I would say. No, well, then that's a paradoxical approach of a Muslim to come up with a Quran and then explain evolution through the Quran, trying to convince Muslim that there's evolution because the Quran is going to talk to you about Hawa al Islam. So you cannot put Quran as a central argument for evolution. If anything, you should be looking in the Quran for arguments against evolution, right? Because Yeah. Hawa al Islam can't just pop up in the picture without any stages. Hmm. Absolutely. Yeah.
सो मुसलमान जब कहते हैं ना कि एवोल्यूशन में है कुरान, तो उनसे पूछें कि अम्मी कहाँ से आई हैं आपकी, अब्बू तो चले आपके जो जहां से भी आपने ले आए हैं, हवा अलैहि सलाम कहाँ से आई हैं? Yes, that's a very interesting question. Or, but I on the same time I also feel that Islam is a very rational and very logical, religion and the code of conduct of your life. तो अल्लाह ताला ने जितनी भी चीजें बनाई हैं वो प्रॉपर एक रैशनल के मुताबिक बनाई हैं. लाइक इफ यू लुक एट द Yeah, क्रिएशन. yeah. I'll come to this non-Muslim side of things. Don't worry, I will. Yes. Now, non-Muslim sides cannot or can believe in evolution, but they can never ever deny the existence of the first woman, whoever that woman is, right? Yes. Now, I need any non-Muslim, any scientist to explain the absolute conundrum of the coincidence of how a woman came into being in the first place at the perfect time when a man needed a woman for the first sexual reproductive development of their first offspring. How did she happen to be there? Exactly. Exactly. Now they are going to say, you know what they're going to say? हाँ दोनों इकट्ठे इवॉल्व हो रहे थे. इकट्ठे का क्या मतलब है? किसी एक नॉन लिविंग सेल से दोनों निकलना था? नहीं, मगर वो नॉन लिविंग सेल ने तो किसी एक मखलूक को ही पैदा करना था ना, एवोल्यूशन के थ्रू. Yes. उस एक नॉन लिविंग से सेमी लिविंग मखलूक तक, और ऑफ कोर्स देयर ऑल लिविंग, Yes. देयर ऑल लिविंग, फ्रॉम द फर्स्ट प्रोटोजोआ टू व्हाटएवर स्टेज जो भी फाइलम में आप लेके आए, उसने कहीं ना कहीं तो एक फीमेल identification marker लेके आना था, because they all both have to mate. Exactly. And somehow they believe in the actual perfect symmetrical woman and female and symmetrical male for every single species. Literally billions of symmetrical identical females coming up with the perfect anatomy of reproductive system of females, as opposed to the male reproductive capabilities and organs fully developed at the right perfect times of all the millions of species, at the perfect time. This perfection is Because almost if unbelievable. now there is no math for it, right? There is no math. If we put evolution on the table, then we have to divorce mathematics and statistics. Absolutely. Now, I would rather divorce evolution than to divorce mathematics, because if anyone spends 10 minutes on what I'm saying, he or she, no matter Muslim or non-Muslim, is going to realize the depth of the confusion this concept begets if we start believing it. Because if you go back in time, you need to give that intelligence to that one cell or one blob that is going to create the perfect, identically opposite, symmetrically the same proportion of the same species coming up with two identical opposites as males and females at the right time. Because if this female misses out by a span of more than 10 years, that male is going to die. Right. Okay? Less 10 years for a very developed species. If you're talking about protozoas, then 10 minutes. So this female has to pop up somehow at the perfect time for them to start the mating process. Right. And that's statistically not possible if we are putting those kind of constants in the game of evolution, which of course we have to, because evolution can take care of one of those, genders, cannot take care of the exact and opposite gender, which is going to start the sexual reproductive process. Okay? Mhm. And Yes. I'm not going to go into protozoas, because then we're going to have to talk about meiosis versus Yep. mitosis. Yep. And even that is such an interesting study of the lowest probability coming to life every single time you're going to do the math. Every single time you're going to do the math. Okay? Ye- Okay, but you know what? Even if they want to do that, okay, I get that, okay? Because I know this guy is not a Muslim, he's not a Pakistani. He comes up throwing at me the asexually reproduced species, and like those could be our ancestors. Okay, they could be your ancestors, but they somehow have to make a decision of when the uh, sexual reproductive process is going to start, and at that yes. very point,
Two parallel evolutions have to start up the whole ball game, and they cannot take place at the same time, because both of them have to pop up with the perfect, symmetrical, identically opposite gender at the same time in a matter of less than, let's just say, a decade, 2 decades, 3 at most. Otherwise, this poor boy or this poor girl is going to just purely die of loneliness. Okay? Absolutely. And this, Biological loneliness, of course. yes, and this is where the creationists come with the logic of intelligent design. And so, No, no, what's no, whoa, your? whoa, whoa. I'll tell you, the intelligent design cannot be done by an unintelligent blob, Mhm. because the intelligent designer at that point in time, go back in time, that blob is trying to make a decision that I have to create a girl and a boy at the same time. Mhm. So the girl and the boy has to come up with from within the intelligent blob. Okay? Yes. So if there is an intelligent blob that can do that kind of math, then we got a whole set of other problems, not evolution. Okay? Yeah. And now I just want to quickly touch base on, I know, like, it's almost, around 1 a.m. here. So I want you to quickly touch base with the Surah Al-Nur, ayah number 45 as well, in which Allah subhanahu wa ta'ala, explains how he Himself. created everything from the water. So, and because this is where the evolution begins. They tell us that, the life begins from the water. Quran says pretty similar things. So Muslims start believing that, start buying the idea of evolution as well. And so I wanted your take on this as well. Again, I can go into detail. I'm not gonna answer this question because the general question is actually a unanimous consensus on. We're all on an agreement on all spectrums as to how life did originate. Now we know from water, no matter what kind of life it is. Okay, but the way I look at it is totally different. But it does not. It's not repugnant to the general definition of, because the way I look at life is not in this planet. Okay, Mhm. they all of a sudden start thinking of life as is in this planet. I think this is the landing point of every part of life that we see. It originated somewhere else, and that's where the real word water comes into real water. The word comes into real life. Okay, so Mhm. that's where how I think about it, because life happened to be came on Earth way later. It happened to be here in the latest part of its stages, but the life itself, it started at a totally different place, and that's where the real meaning of water is to be understood. Okay. Oh, okay. Got it. Got it. Thank Yeah. you. Yeah. Because we are just human beings, or any animal that you see that is not alive because it has water. Make sure you understand that. Hmm. Okay, Absolutely. because a dead man just died in an ICU right now in some part of the world with a heart attack, he still has water. Water was Yes. not making him go or in and out of life, right? That Right. body contains the same amount of water. It's missing something else. The spirit. Yeah. And yeah, and that is the element of life that determines the element of life. We call it ruh, but that ruh Mhm. is not a scientific term. But we know that the water that we think, जो जिस तरीके से हम पानी को देखे जा रहे हैं, that water is still in every dead corpse which is about to be buried, regardless of man or any other animal. Exactly. So yeah, so that's not how I look at life and water. I think life and water are two totally different things somewhere else. Here, here, this body, this body maintains life because of water. This body, okay, Mhm. at best, okay. Yes. It does not create life because of water. Allah says, "I created life from water." Okay. Yes. Yeah, so it's a little tricky, but generally जो भी आप ये मतलब ले भी रहे हैं ना, इंसान को पानी से बनाया, हाँ तो ठीक है, वो तो हमें भी नजर आ रहा है, पानी से बनाया तो जैसे इंसान को मट्टी से बनाया, तो मैं हाथ झाड़ता हूँ तो हाथ टूट के मट्टी मट्टी तो नहीं हो जाते ना। जिन्नों को बिल्कुल। आग से बनाया है तो वो गुजरेंगे मेरे आसपास से तो मुझे आग तो नहीं लग जाएगी ना। इट्स द Right. बेसिक इट्स दैट element of carbon that is very common in all of us, जिस चीज को भी मट्टी से बनाया हुआ है, जो भी एलिमेंट है
वो उसकी बेसिक यूनिटरी आर्किटाइप को बता रहे हैं अल्लाह ताला। तुम्हारा जो यूनिट है ना, वो हम मैं तुम्हें बता रहे हैं कि जब मट्टी से बनाया तो तुम्हारा स्ट्रक्चर जो है ना वो मट्टी से बना हुआ है, और तुम्हारे बाकी के तमाम तरह चीजें पानी से चल रही हैं, तो पानी से बना बिल्कुल। हुआ है। You know what I'm saying? So, जैसे जो हम रोटी खाते हैं, ये गंदुम है ना, गंदुम कहाँ से आती है? मट्टी से आती है ना। तो रोटी राइट। रोटी मुंह में जाती है तो हम मट्टी ही खा रहे हैं ना, मट्टी की ही एक यू नो डेवलप्ड स्ट्रक्चर एंड स्टेज है कि जो हम अब उसको ही रिसाइकल करी जा रहे हैं, यू नो। बिल्कुल। Yeah, so that's how generally, and I agree with that. Yeah, there's no harm in agreeing with that. But the way I look at life itself is that, again, discussion for a totally different day, inshallah. I hope you got the answer to what you were trying to ask. Okay. यस यस एब्सोल्युटली, मतलब काफी क्लैरिटी मुझे मिली है इस हवाले से। आई स्टिल हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बट इंशाल्लाह आई विल आस्क देम इन सम अदर सेशन एंड आई विल शेयर देम इन द ग्रुप्स एज वेल, बट इट्स Your गिविंग job मी is अ not लॉट just to answer questions. Make sure you understand you have to get questions as well, so that we can increase our IQ every single day. As IMS is an organism. It has to ऑफ। increase its IQ every single day. Okay. And the एब्सोल्युटली। more we are, the higher the speed of raising the IQ should be. अगर ये मशीन सही काम कर गई तो जितना IMS के लोग अपना IQ दो रोज गेन करेंगे, पूरी पूरी नस्लों ने नहीं वो गेन किया होगा 30 30 50 50 60 60 सालों में। ओके। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अगर हमने स्ट्रक्चर सही कर लिया इसको तो, क्योंकि क्वेश्चंस ले रहे हैं हम, क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चंस रेज द IQ। Exactly, and I see that there are, you know, people don't ask these questions at all. So वही ना, एक बंदा करता है तो लीडरशिप है ना, पर्सनल लीडरशिप है आपकी, आप करेंगे तो आपकी वजह से 10 और करेंगे ना। दैट्स व्हाट व्हाई यू कॉल द टीम लीडर, लीडरशिप आपके पास है। ओके। yes, sure, sure. Okay, guys, I think I have a problem with the audio at my end, or maybe it's the internet issue, or maybe it's something that Twitter is playing games on me. क्योंकि एक बंदे को आवाज आ रही है तो बाकियों की आवाज मुझे क्यों नहीं आ रही है? अगर एक की आ रही है तो I do not know. I'm going to try and fix that. I'll see you inshallah in our next session. Make sure that we have everybody in your team leader circuit logged into a Twitter account, and the only real way to measure it, अगर आप सब मेरे ट्विटर हैंडल पे लैच कर लेते हैं तो मेरे पता चल जाएगा कितने न्यू लैच पीपल हैव लैच्ड ऑन। आई विल नो कि कितने टीम लीडर्स वाकई में एग्जिस्ट करते हैं। देयर इज नो अदर वे टू फॉर मी टू मेजर इट, ताकि मेरे सेशंस में वो टैली अप करने के पीछे मुझे कोई और रॉकेट साइंस ना करनी पड़े। व्हाट्सएप के थ्रू लिंक करने की बजाय सिंपल ट्विटर स्पेस ऑन की आप सब आ गए। वी आर स्टिल गोइंग टू इंटीमेट यू थ्रू व्हाट्सएप्स, बट आई वुड बी इन मुझे ज्यादा मसला तब होगा कि व्हाट्सएप पे भी हम सही तरह टाइम पे कर रहे हैं और सेशन भी टाइम पे स्टार्ट हो रहे हैं, सबके क्वेश्चन भी, मगर आधे से ज्यादा बंदे आई दे, उनको यही नहीं पता कि ट्विटर कैसे लॉग इन बनाते कैसे हैं, उसका हैंडल और लॉग इन कैसे करते हैं। ओके, सो प्लीज ट्रेन ईच अदर ऑन दिस एंड देन वी स्टार्ट द नेक्स्ट स्टेप इंशाल्लाह। Inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Thank you so much for your time, and I wish you the best of luck and more clarity for this vision, and you become a better version of IMS than anyone in uh, like me or anybody else. Okay, the more we are, the better IMS should get, inshallah.